امید، ہوپ، آس ایک ایسی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس کی بنا پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ڈے ڈیئر فرینڈز، کامریڈز، ساتھیوں، سجنوں، متروں، گرانوں، ملگروں، یارانوں، امیگوز. امید کے اوپر ایک چھوٹا سا پیغام میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اور کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی کی بھی جو ہے امید کا دیا، امید کا چراغ نہیں بجھانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے دیے میں ہم جو ہے نا تیل ڈال سکیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مشہور امریکی سرجن ہیں، ان کا قصہ سناتے ہیں. وہ نیورو سرجن ہیں. تو کہتے ہیں ایک دن میرے پاس ہے، وہ بڑے مطلب پریشان سے تھے، پشیمان بھی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے پھر یہ قصہ سنایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کہتے ہیں ان کا ایک پیشنٹ تھا جو برین ٹیومر میں مبتلا تھا. تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، ان کو ہیڈ انجری ہوئی. تو کہتا ہے میں نے ان کو آپریٹ کیا، ان کے ٹیومر کو بھی تھوڑا سا وہ کیا، وہ بہتر ہونے لگے. کچھ عرصے بعد پھر آیا، میں نے اسکین کیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹیومر جو ہے نا پھر بڑھ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. تو میں نے دوبارہ ان کو آپریٹ کیا. اسی چکر میں کوئی 4-5 سرجریاں ان کی کر چکا. تو میں اکثر ان کو وزٹ کیا کرتا تھا. وہ بڑے جو ہے نا ہنس وہ قسم تھے، بڑے خوش مزاج تھے، اچھے موڈ میں رہتے تھے. تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈاک آئی ایم شیور آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر، کہ مطلب میں ٹھیک ہو رہا ہوں نا، میں اچھا ہو رہا ہوں. تو حالانکہ کمزور بھی ہو رہے تھے، ان کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی. تو ایک دن کہتے ہیں پتہ نہیں میں کس موڈ میں تھا، میں گیا ان کے پاس. تو انہوں نے یہی کہا کہ ڈاک ہوپ آئی ایم گیٹنگ بیٹر. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ نہیں، یو آر ناٹ گیٹنگ بیٹر اینڈ یو ہیو گاٹ نو وے ٹو گیٹ بیٹر. یعنی آپ کی کوئی امید نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہونے والا مرض نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا اپنے دن گنے. کہتے میں کہہ کے چلا گیا. تو کچھ عرصے بعد میں پھر وہاں پہ جانا، وہ ان کے گھر کی طرف میں وزٹ کیا. تو میں جب اندر پہنچا، ان کی فیملی سے بات چیت کی. میں کہا وہ کہاں ہیں؟ تو کہنے کہ وہ تو کچھ عرصے وہ فوت ہو گئے، مر گئے ہیں. وہ تو تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جو زندہ تھے نا، وہ اس امید میں تھے کہ میں بہتر ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اچھا ہو جاؤں گا. اور میں نے ان کا یہ دیا، یہ امید، یہ آس جو ہے نا یہ ختم کر دی، ان کا دیا بجھا دیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا. اس دن سے کہتے ہیں کہ میں ان مریضوں کو بھی جو ٹرمینل سٹیجز پہ ہوتے ہیں، آخری سٹیج جن کی ہوتی ہے، جن کی بچنے کی امید نہیں ہوتی، میں ان کو سہارا دیتا ہوں، امید دلاتا ہوں کہ تم بہتر ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے. اس کے کہنا کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کسی کا جو ہے نا کسی کو یہ نہیں پتا ہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے، کیونکہ کیا پتا ہے. اور دیکھیں زندگی، موت اور صحت اور جو ہے نا بیماری، یہ اللہ کے ہاتھ میں. کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ ہر مرض کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے اور ٹھیک ہو سکتا ہے. فرینک کیپریو بہت مزے کا جج رہا ہے. پروویڈنس میں ہوتا تھا، روڈ آئی لینڈ میں. کچھ عرصہ وہ فوت ہو گیا. اتنے اچھے اس کے قصے یوٹیوب پہ آتے ہیں، اتنی اچھی اس کی ججمنٹس آتی ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کاش ہمارے جج بھی اگر 10% بھی فرینک کیپریو کی طرح ہو جائے نا، تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری عدلیہ جو ہے نا، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ تنزلی کا شکار ہے. اور دنیا میں جو 140 اگر ممالک 140 جو ججز کی وہ اویلیبل ہے جوڈیشری کی، تو ہم لوگ 138 یا 139 نمبر پہ، اور کوشش ہے کہ ہم سب سے باٹم پہ چلے جائیں. فرینک کیپریو قصہ بیان کرتا ہے، وہ بھی ہوپ اور اس پہ کہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس لایا گیا منڈے مارننگ صبح. تو وہ جو تھا کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بری حالت تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے. اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے ایک بس سٹینڈ کے اوپر جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے نا لوفری کرتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے. اور مطلب یہ امن کا، وہ کہتے ہیں نا کہ پیس کے لیے یہ خطرہ سمجھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں خاص کر ویسٹ میں عجیب طرح کے قوانین ہیں کہ کوئی فون بھی کرتے پولیس کو کہ یہ شخص جو ہے نا یہ مطلب میری گلی میں گھوم رہا ہے، وہ کرے تو پولیس فوراً آ جاتی ہے. خیر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا مسٹر سو اینڈ سو کہ آپ واقعی وہاں پہ تھے، بس سٹینڈ پہ تھے؟ کہتے جی میں تھا. کتنے عرصے سے؟ کہتے مجھے تقریباً 10-12 گھنٹے. میں سنڈے والے دن میں ویٹ کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں. کس کا انتظار کرتے ہو؟ کہتا میرا بیٹا ہے، اس نے آنا ہے.
تو کہتا کل آنا تھا اس سنڈے. کہتا نہیں پتا کس سنڈے کو آئے گا, لیکن اس نے کہا وہ سنڈے کو آئے گا. اور پچھلے میں کوئی 10-12 سال سے جو ہے نا مسلسل ویٹ کر رہا ہوں. تو میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے, کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ ینگسٹر تھا, ٹین ایجر تھا, تو کسی بات پہ تلخ کلامی ہماری ہو گئی اور میں نے زیادتی کی. میں نے اس کو بہت ڈانٹا. میں نے اسے کہا تو نکما ہے, کسی کام کاج کا نہیں ہے, یہاں بیٹھتا ہوا روٹیاں توڑتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ دل برداشت ہو کے چلا گیا. میں نے بھی اسے کہا چلے جاؤ. تو چلا گیا. پھر کہتا ہے ایک دفعہ اس کا ایک کارڈ آیا, کرسمس کارڈ. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈیڈ آپ نے مجھے ڈانٹا, وہ کیا, میری غلطی تھی, میں امپروو کروں گا, اور آپ دیکھیں میں سنڈے کو آؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ناکام آدمی نہیں ہوں. تو میں اسی امید پہ ہوتا ہوں کہ وہ کسی سنڈے کو آ جائے گا. تو کہتا ہے پچھلا سنڈے جو تھا وہ تو دسمبر کا جو ہے سر ترین دن تھا. کہتے جی ہاں وہ تھا تو صحیح, لیکن میں کیا کروں, مطلب ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ آئے گا. میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس کی راہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کب آئے. تو کہتے سارے کوٹ کی جو ہے نا وہ سب کی آنکھیں بھر رہی اس میں. کہتے ایک دم دروازہ پیچھے سے کھلا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کی کوئی 35, 36 یا 38 سال عمر تھی وہ اندر آیا. تو اس نے آتے کے ساتھ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا جی. تو ادھر سے اس نے آواز لگائی ڈیڈ. تو شخص نے بے ساختہ پیچھے کی طرف دیکھا, سن. اس کا وہ بیٹا آ گیا تھا, وہ وہاں سے آیا بھاگتا ہوا اور باپ کے گلے لپٹ گیا. کہتا ہے ڈیڈ میں آ گیا ہوں, میں نے آپ کہا تھا میں سنڈے کو آؤں گا, میں کل آ گیا تھا لیکن آپ سے مل نہیں پایا. پتہ چلا آپ یہاں کورٹ میں آئے ہوئے ہیں, تو میں سیدھا کورٹ پہ آ گیا اور میں نے جو کچھ کیا بہت برا کیا. آپ میرے ابو ہیں, آپ وہ ہیں, اور اچھا ہوا کہ آپ کی یہ آپ نے امید کا دامن آپ سے نہیں چھوڑا تھا کہ میں آؤں گا. میں آیا اور میں بہت کچھ بن کے مطلب تالیاں بجانے لگا. اور اس شخص کی یہ کہ اس سے امید تھی, ہوپ تھی کہ میرا بیٹا آئے گا, اور کئی سالوں سے وہ جو ہے نا بس سٹینڈ میں سنڈے والے دن جا کے اس کا انتظار کیا کرتا تھا. امید کا دیا ہمیشہ روشن رکھیں. یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. آپ امید کو نہ چھوڑیں.